نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی پاکیزگی اور فضیلت کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور ہم نے یہ جانا کہ کائنات کے ہر نسب اور ذات سے اعلیٰ و پاکیزہ نسب ہمارے آقا و مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور آج سے ہم اس نسب پاک میں شامل ہستیوں کی زندگی کا مختصراً مطالعہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہنوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد کی شان فضیلت بھی راسخ ہو جائے، آمین۔ سامعین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب مبارک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور علم الانساب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نسب شریف کا پہلا حصہ محققہ اور مصدقہ ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت معاذ بن عدنان تک کے نام آتے ہیں، اور خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرہ نسب کے اسماء گرامی یہاں تک بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب نسب بیان فرماتے تو حضرت معاذ بن عدنان تک بیان کر کے رک جاتے تھے، آگے کا نسب نامہ بیان نہیں فرماتے تھے، اور دوسرا حصہ حضرت معاذ بن عدنان سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ہے۔ لیکن اس حصہ نسب کی درمیانی کڑیوں کے بارے میں اہل انساب اور مورخین کا اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ حضرت معاذ سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک تقریباً 40 کے قریب آباء و اجداد ہیں۔ سامعین، یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے ناموں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر یہاں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت معاذ سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک سلسلہ نسب کی کڑیوں کے ناموں میں تو اختلاف ہے، لیکن یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت معاذ بن عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ حضرت معاذ بن عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شجرہ نسب خود حضرت معاذ بن عدنان تک ہی بیان فرمایا ہے، جو کہ بلوغ العرب اور الطبقات الکبریٰ میں درج ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ سامعین، اب ہم اس سلسلہ نسب میں شامل ہستیوں کی سیرت سے بھی مختصراً آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے جس طرح قیامت تک آنے والی امت فیضیاب ہوتی رہے گی، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد بھی مستفیض ہوئے۔
اب کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مختصراً مطالعہ اپنے پہلے بیان پہلی نشست میں کر چکے ہیں، لہٰذا اب ہم ان کی اولاد یعنی حضرت عدنان سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سامعین، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نور نبوت حضرت عدنان کو منتقل ہوا، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عدنان 21ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور آپ کی کنیت ابو ماد تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام اد اور بعض جگہ پہ ادد آتا ہے۔ بس مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عدنان کے درمیان کتنا زمانہ اور کتنی پشتیں ہیں۔ بعض لوگ 7، بعض 30 اور بعض 40 گنتے ہیں، اور البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ حضرت عدنان کے بعد شجرہ نسب بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور سوال اٹھاتے تھے کہ ان مورخین کو یہ تفصیلات کس نے دی ہیں، مگر یہ بات نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالکل حقیقت ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سامعین، حضرت عدنان کے حالات کا تفصیلاً تو علم نہیں حاصل ہو سکا، البتہ علامہ ابن جریر طبری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اہل عرب کے مسلمہ سردار تھے، کیونکہ جب بخت نصر نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ اہل عرب پر دھاوا بولا تو عربی لشکر کے قائد حضرت عدنان تھے، اور علامہ طبری لکھتے ہیں کہ ذات عرق کے مقام پر حضرت عدنان اور بخت نصر کا مقابلہ ہوا۔ بخت نصر نے حضرت عدنان کو شکست دی، اور وہ عربی علاقہ میں پیش قدمی کرتا ہوا حضور کے مقام پر جا پہنچا۔ حضرت عدنان بھی وہاں پہنچ گئے، اور عرب کے اکناف و اطراف سے جنگجو بہادر حضرت عدنان کے جھنڈے کے نیچے مجتمع ہو گئے۔ حضرت عدنان نے حضور کے ارد گرد خندق کھودی اور فریقین میں جنگ شروع ہوئی، لیکن حضرت عدنان نے اپنے سپاہیوں کو ہدایت کی کہ اگر بخت نصر ان کے قابو میں آئے تو وہ اسے قتل نہ کریں، اور اسی طرح بخت نصر نے بھی اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ حضرت عدنان کو قتل کرنے سے باز رہیں۔ سامعین، خندق ہونے کی وجہ سے بخت نصر اس علاقے کو تو فتح نہ کر سکا اور اسے واپس جانا پڑا۔ البتہ علامہ احمد بن زینی دولان لکھتے ہیں حضرت عدنان پہلے شخص ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کو غلاف پہنایا، اور یہ بھی مذکور ہے کہ آپ کا نام عدنان اس لیے مشہور ہوا کہ یہ عدن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے قائم اور باقی رہنا، اور کیونکہ شیاطینوں جنوں انس کے شر سے حضرت عدنان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے تھے، اسی لیے یہ عدنان کے نام سے موسوم ہوئے۔ سامعین، حضرت عدنان نہایت وجیح، خوش خلق، بہادر اور سخی تھے۔ مجبوروں کی خبرگیری، مظلوموں کی امداد، بے کسوں کی دستگیری اور غم نصیبوں کی غم گساری ان کا شعار تھا۔ سخاوت کے دریا بہا دیتے تھے، اور حضرت عدنان کی یہ شان اور خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی۔ مشہور شہر عدن کا نام انہی کے نام پر اصلاً عدنان رکھا گیا تھا، جو زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عدنان سے عدن بن گیا ہے۔ سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا حضرت عدنان کی زندگی کے متعلق جو ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے، آمین۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔